توحید سے اور آج ہم نے اس موضوع پہ بہت اہم موضوع توحید اور آپ سے کرتے لیکن آپ کے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں کربلا کا واقعہ سب ساتھ ہوا جس کو کئی معنی پہنائے گئے اور کربلا کو پورا چلے میں بتاؤں اس کربلا کے واقعے سے توحید کہاں پہنچی اور توحید کی کیا حیثیت ہے اور توحید کے بارے میں کس طرح بولا ہوتا ہے آپ کا سوال توحید کا کربلا کیا ربط ہے؟ کربلا کا توحید سے کیا ربط ہے؟ یہ دونوں لازموں پر توحید اساس دین ہے، اساس اسلام ہے، اور قرآن کریم کا اگر موضوع سمجھنا چاہتے ہیں موضوع ہے توحید، اور کربلا کا بنیادی ربط توحید سے، اور کربلا توحید کی بقا کے لیے برپا یہ ہے۔ اب توحید کے اندر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اصول دین، پورے دین میں سب سے پہلا جو ہے توحید، اصل ہونا چاہیے تھا وجود خدا۔ پہلے تو یہ ثابت کیجیے کہ اللہ کا وجود ہے، تب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیے جاتا ہے، لیکن اس کا یہ بنیادی سبب ہے کہ وجود کو کیوں نہیں رکھا گیا اور اول مقام پہ تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور پورے قرآن کو پڑھ لیں، پورے قرآن میں کسی بھی مقام پر پروردگار عالم کے وجود خدا پر ڈائریکٹ کوئی آگاہی نہیں، ضمن ضرور تھا، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ وجود خدا انسان کے کہنا چاہیے بنیاد پہ رکھتے انسان کی فطرت پہ رکھتے، یعنی جو بھی مخلوق آدم میں اس کو وجود عطا ہوا، جو شخص بھی پیدا ہوا، یہ پیدائش بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا۔ اسی طرح کائنات جب خلق کی تو کائنات کبھی خلق کرنے والا۔ انسانی وجود میں، انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، جو چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، جو شے پیدا ہو رہی ہے، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی گاہے بقاہے آیات ثانی ہے، ضمن بھی تذکرہ کیا، اللہ ہو فاطر السماوات والارض، اللہ زمین کا، اللہ زمین و آسمان کا وجود تو پروردگار نے انسان کے ساتھ۔ اب سب سے بلند اور سب سے واضح جو آیت ہے وہ ہے سورہ بلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سے واضح آیت کوئی توحید کے حوالے سے اور دوسری بہت ہے، انتہا واضح۔ اچھا، اس کا نزول کا بھی
کہہ دیجیے اللہ شہر کہتے ہیں کہ اللہ واہ، اگر اس کو ہٹا بھی دیں تو اللہ شہر یہ پورا کلمہ کہہ دو اللہ ایک، لیکن ہوا جو دیا ہے یہ لازم ہوگا، اس کا جو نزول ہے اس کی اطاعت کرے گا، نزول یہ بتاتا ہے اور انہوں نے آپ اپنے پروردگار کا کہتے ہیں جب یہ سوال کیا مراد آپ کون ہے، دادا کون ہے، پروردگار نہیں کہ آیت اور اس کو بتایا قل هو اللہ اللہ الصمد نام چلے قلم کہہ دیجیے اللہ الصمد وہ بے نیاز سمجھ، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور وہ تمام چیزوں سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ سبب کیا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے خدا تھے، جن کو معبود کہہ لیں، صنم کہہ لیں، بت کہہ لیں، تو خود پرستی کی پوری ایک تعداد ہے، اس پر بہت سی کتابیں جو صنم گدے کے لحاظ اور اس کا جو ماڈریٹ نام ہے میتھولوجی، اس میں آپ اپنے پردیش کے لیے ایشیا کا دیکھیے، یہاں کی تمام دیوی ہے صنم، سنا یونان کا لے لیجیے، عرب کا دنیا کا، اس میں یہ معلوم ہوا کہ فنا جو ہے فنا کے بدل سے آیا تو پورے شجرے میں تو وہ اس لیے آئے تھے کہ اگر شجرا رکھتے ہیں تو یہ نیا دین جو اسلام آیا ہے یہ اسلام بھی شرک کے اشتراک سے آئے، جب یہ آیت آئی یہ بات ختم ہو گئی کہ یہ دین جو ہے بالکل علیحدہ ہے اور اس کا شرک سے تعلق یہ اب وہ بندہ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ سمد یہ نیاز، اب سمد کا بھی عربی کے اندر کو مانا ایک تو ہے جو ہے اور دوسرا بھی نیاز، تو پروردگار میں کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، وہ ہر اشتراک سے آتی۔ اب جہاں لفظ ایک آئے، ایک میں بھی ہوئی ہے، یعنی اگر ایک کہیں ایک کا آدھا بھی ہو، ایک کا دو اشتراک آ گیا، لیکن ایک اس لیے کہا گیا قرآن مجید کہیں پر ایک کہا ہے، کہیں پر آہد بھی کہا، عہد کے معنی یکتا ہے، تنہا ہے، اور آہد کے معنی ایک، یہ دو جگہ رکھا اس لیے رکھا سب 360 اگر یہ کہتے اور ان کے پاس آئے بھی ٹھیک ہے، آپ کے بھی ایک خدا کو مان لیتے، آپ بھی ہمارے 360 خدا کو مان لیتے، پروردگار نے کہا نہیں ایک کو مانو، ان کو نہیں مانو، یعنی دین کا پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام صنم کو، تمام بتوں کو، تمام خداؤں کو آپ چھوڑ دیجیے، ان سے برات پھیلا کیجیے، پھر ایک کی طرف آئیں گے۔ اب ایک کو بھی خالص کیا، عہد کہہ کے آہد ہے، یہ توحید جو ہے یکتا ہے، یگانا ہے، اور کسی اشتراک سے نہیں، جہاں تک توحید کا۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات کو بالکل احاط رکھا، سمجھ رکھا، ہم جلیل رکھا، بلند۔ مکی زندگی رسول کی جو تھی وہ تھی لا الہ، کوئی خدا نہیں اس کی طرف، لیکن جب یہ آ گئے مکے کے اندر مدینے میں آ گئے، جہاں پر تھا
اب نماز بھی آئی, روزہ بھی آیا, زکات بھی آیا, یعنی اب وہ بات مکمل ہو گئی کہ اب کوئی خدا نہیں سوائے خدا. اگر خدا کو تسلیم کر لیا تو پھر احکام, یہ احدیت یہاں پر کرنے اور احکام, یہ وحدانیت گہرائی نیازی یہ پرورتا ہے. اب اس کا کربلا سے کیا نام, تو قرآن مجید نے پھر آواز دی کہ اللہ کو پہچانو آثار کے ذریعے. معاشرے نے جو پہچانا پروردگار کو آثار کے ذریعے, جیسے خود پروردگار نے کہ زمین کو خلق کیا اس سے پہچانا, آسمان کو خلق کیا اس سے پہچانا, آپ کو خلق کیا, آپ کے اجداد کو خلق کیا وغیرہ وغیرہ, کائنات کو خلق کیا اس سے. جو آثار سے پہچانتا ہے ہوتی ہے قوم, میں آپ سب. لیکن جو اول مخلوق ہے, اول مخلوق یعنی جب سے پروردگار ہے تب سے وہ مخلوق موجود. اب اس وقت تو نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ عرش ہے, نہ لو ہے, نہ قلم ہے, نہ کرسی ہے, نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, یعنی کوئی آثار نہیں. تو وہ جو اول مخلوق ہے وہ کیسے پہچانے؟ تو وہ اول مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اول مخلوق, اس نے کسی آثار سے پروردگار کو نہیں پہچانا, اس نے بالواسطہ نہیں پہچانا, بلا واسطہ پہچانا, ڈائریکٹ پہچانا. یعنی پروردگار کے جلوے کو اس نے دیکھا, ڈائریکٹ دیکھا, کسی آثار سے. اب پروردگار نے جب ان کو اپنا جلوہ دکھایا اور انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ علی بھی اول مخلوق ہے. علی نے بھی کسی آثار سے اللہ کو نہیں پہچانا بلکہ ڈائریکٹ پہچانا. پھر کہا الحسن والحسین منی, یہ بھی مجھ سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حسن و حسین نے بھی ڈائریکٹ پہچانا, کسی آثار سے نہیں پہچانا. پھر کہا فاطمہ تو بزت و منی, معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی اسی نور سے ہے, انہوں نے بھی ڈائریکٹ پہچانا. ایک وہ جو معصوم ہے, رسولوں کا سربراہ ہے, معصوم اول ہے, اور پنجتن, یہ اول مخلوق ہے, انہوں نے کسی آثار سے نہیں پہچانا. اسی بات کو جناب حضرت امام حسین مظلوم کربلا سید الشہداء نے کربلا میں کھڑے ہو کے اپنے دعا میں کہ پروردگاری, پروردگار, میں نے کسی آثار کے ذریعے تجھے نہیں پہچانا بلکہ ڈائریکٹ پہچانا. اور پھر آگے جا کے کہا اسی دعا کے اندر کہ جو آثار سے پہچانتا ہے وہ دوری اختیار کرے, یہ ڈائریکٹ. تو پروردگار اعظم نے جو اول مخلوق اس کو اپنا کلمہ ڈائریکٹ, یہ وہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ کلمہ, اور اس کے بعد جتنی مخلوق آتی گئی وہ آثار سے پہچانا. آثار کیا, جیسے آپ دیکھتے ہیں سامنے, اب آپ نے سورج نہیں دیکھا ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ جو روشنی ہے سورج کی ہے, یعنی سورج موجود, برسات ہو رہی ہے, بارش برس رہی ہے, آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان سے آ رہا ہے, لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی یہ آثار. آثار سے جو پہچانتی ہے وہ پہچانتی ہے قوم اور اقوام, امت. لیکن جو بارش ہے وہ ڈائریکٹ. اب کربلا جو تھی جس دور میں آئی, اس دور میں لا الہ موجود تھا, الا اللہ موجود تھا, شریعت موجود تھی, رسالت موجود تھی, نمازیں پڑھی جا رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے, یعنی احکام پہ بھی عمل ہو رہا تھا. لیکن وہاں سب سے بڑا جو جہاد تھا یہ تھا کہ نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ باطل اور تاغوتی استقلالی قوتوں کا جو نمائندہ تھا اس نے خدائی صلاحیتیں اپنی اختیار کرنی تھی, اس کے مقابلے میں جہاد تھا. اس وقت حق کا نمائندہ حسین بن گیا اور باطل کا نمائندہ, اس نے آنے کے بعد میں اس سے پہلے حق اور باطل گڑبڑ ہو چکا. لیکن کربلا نے ایک ایسی لکیر بھیج دی کہ اب جو حسین کی طرف ہے وہ حق کی طرف ہے, اور جو اس طرف ہے وہ باطل. کربلا کا سب سے بڑا بنیادی
جو پہچان ہے انسانیت کو دی گئی کہ تمیز بتا دی کہ جو اس طرف ہوگا وہ وحدانیت پر ہوگا، وہ رسالت پر ہوگا، وہ شریعت پر ہوگا، وہ دین پر ہوگا، وہ اچھائی کی جانب ہوگا، اور جو اس طرف ہوگا وہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، زکات دے رہا ہو، مجلسیں کر رہا ہو، ماتم کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اگر اس طرف ہے تو وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی باتیں لے کر نمائندہ رہے گا اور کربلا نے اس بات کی تمیز انسانیت کو پڑھا، یہ ہے کربلا کا سب سے بڑا کہنا چاہیے مقصد. اب رہتی دنیا تک کسی بھی غلط چیز کو اسلام کے نام سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا. یہ تمیز عالم انسانیت آ چکی ہے. اگر کوئی شخص کوئی غلط بھی کام کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ شعور ہے کربلا. شعور دیا اس کا کربلا یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دین الہی کا پیغام لے کے مولا حسین بڑے آگے، اور دین الہی کے تمام جو احکامات تھے ان تمام احکامات کو یزید تبدیل کرنا، دراصل وہ احکام الہی کی نفی کرنا، یعنی کہ توحید کی نفی. اب توحید کو امام حسین کو بتانا تھا کہ توحید کیا ہے اور شریعت محمدی کیا، اور شریعت محمدی اللہ کا دین ہے. اب آپ تھوڑا فرمائیے گا کہ توحید اور کربلا میں جو حق تھا، حق ہے، وہ امام حسین کس حد تک توحید کو روشناس کرانے میں یا توحید کا پیغام بتانے میں کامیاب. بہت توحید اور کربلا یہ تو مختلف اختیاریں ہیں، وہ مختلف نہ. اگر میں دو دفعہ یہ کہوں توحید توحید تو ایک توحید دو دوسری طرف، اس لیے کہ امام حسین توحید کو جو انبیاء آئے تو توحید کا پیغام نہیں کیا. انبیاء ما سبق آئے توحید کا پیغام لائے اور توحید کو مکمل کیا غدیر کے میدان میں، اور غدیر کے میدان کا انتخاب تھا کربلا. یعنی توحید کی بقا غدیر کے میدان میں، اور اب جب توحید پہ وار ہوا تو پوری دنیا خاموش تھی. سب کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں. اس لیے کہ وہ حسین کی آنکھیں توحید کی طرف تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ میں توحید کا نمائندہ ہوں، میری رسپانسبلٹی ہے توحید کو بچانا. ان کی نظر میں حالات مشکل ہیں، بڑے بڑے ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں، میں کس طریقے سے جاؤں گا. لوگ روک رہے تھے، لوگ ساتھ چل رہے تھے مگر چل رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے حالات ناسازگار ہیں، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. یہ بتا رہے تھے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین نے بتایا ہے کہ اگر توحید پر وقت آئے، امام حسین پہ وقت نہیں توحید پہ وقت آئے تو پھر یہ کہتا ہوا چلے گا تاریخ تبریک کے الفاظ امام حسین کے کہ اے نانا کے دین، میرے کرنے سے اگر بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے پیچھے. امام حسین کی آواز آج تک تاریخ میں گونج رہی ہے کہ حسین چلے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے. یہ کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کون سی لڑائی کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان غور تو کریں کہ لڑائی کا معیار کیا تھا. چند تلواریں، چند سواریاں، چند بچے، جس پہ بوڑھے بھی جوان بھی بچے، 4 دن کا بچہ بھی، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ ایک جگہ آ کر رک جاتے. اب جہاں رک جاتے ہیں دشت میں نہ باندھ،
دشت کربلا میں جہاں حسین کا قافلہ رک جاتا ہے، یہاں سے دنیا سمجھے کہ اب حسین کیا کرنا چاہتا ہے، حسین پیغام کیا دینا، حسین کیوں آئے ہیں، حسین کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ حسین نے بڑی آسانی سے خیموں کو بھی ہٹا دیا، 6 محرم کو پانی بھی بند ہو گیا۔ حسین کا سب جب موقع ندا پہ بلند ہوا ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کی ہے تو حسین نے توحید کا اور کربلا کا ربط بتایا، جس کو جوش ملیہ آبادی نے کہا حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج۔ اب توحید کا اور کربلا کے ربط کے حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے لوک نیزہ پر رہتی دنیا تک کو توحید میں اور کربلا میں یہ بتا دیا کہ حسین کو کے سر کو تو جدا کر سکتے ہو، توحید کو اور کربلا کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نمائندہ ہوں، میں تو بقا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں نے تو آخری سجدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، مجھے اتنا سا بتا دیجیے، میں قائم نہیں کی آپ سوال کر رہا ہوں، کیا حر آنے سے پہلے نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، کیا روزے نہیں رکھ رہا تھا، کیا وہاں کی نیکیاں نہیں کر رہا تھا؟ حر حسین کی نماز دیکھ کے نہیں آیا، حر حسین کے روزے نہیں دیکھ کے آیا، حسین کی توحید شناسی دیکھ کے آیا۔ حر کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ توحید نہیں ہے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ توحید نہیں ہے، توحید تو ادھر ہے، وہاں ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں ہے سبحان ربی العظیم، وہاں ہے اللہ اکبر۔ اور یہ کہتا ہوا ہے میں توحید، یہ ہے توحید کے بارے میں مجھے اتنا اس بات بتا دیجیے، میرے پاس تصویر اور ایک شخص چھین لے، مولانا تشریف لائے اور اور میرے حوالے کر اور میں کہوں تصویر ذرا شکریہ ٹوٹنے سے بچ گئی، آپ کہیں گے مولانا کیسے موسم کی، جس نے بچایا اس کا تو شکریہ ادا کرتی رہے، جو بچ گئی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پھر کیا کروں؟ پہلے بچانے والے کا تو شکریہ ادا کریں۔ توحید اسی لیے تو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جس نے بچائی اس کا تو شکریہ ادا کرتے نہیں، جو بچ گئی اس کا شکریہ ادا کرتے۔ جب تک حسین نماز میں نہ ہو، نبی نے یہ بتایا ہے کہ توحید میں اور حسین میں اتنا ربط ہے کہ میری توحید اس وقت تک نہیں مکمل ہو سکتی جب تک حسین خود اپنی مرضی سے سجدے سے نہ اتر جائے۔ توحید رکی رہی حسین کے سجدے کے، سجدہ رکا رہا نبی کا اس انتظار میں کہ وارث توحید اترے اور رسالت کھڑی ہو، تو جس کی لیے توحید رکی رہے، کائنات کا خاتم المرسلین رکا رہے، اس توحید کا کیا کہنا، اس کے لیے آپ غور کریں اور آپ کے رسول سجدے میں اور سارے صحابہ کی نسلیں نبی پر، نبی انتظار کرنا ہے توحید کا، توحید کو حسین سے اتنی محبت ہے، توحید کہہ رہی ہے مجھے بچائے گا، یہ بچانے والے کو کیسے میں اتار دوں؟ اے رسول جب تک حسین اپنی مرضی سے، دیکھیں توحید اور کربلا کا سنو، اے رسول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جملے میں سنو، رسول اس وقت تک نہیں اترنا جب تک حسین خود اپنی مرضی سے نہیں اترنا۔ پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین سجدے میں رسول عبادت کرنے دنیا کو سمجھانا ہے کہ سرکار توحید کو سجدہ کر رہے ہیں اور توحید کا بچانے والا پشت پہ بیٹھ گیا، اس لیے جب یہ اپنی مرضی سے چلا جائے، اتر جائے، جب رسالت دے گی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین کا اور توحید کی آپس میں دوستی کتنی مماثلت ہے توحید میں اور کربلا بقائے توحید۔ عالم انسانیت کو توحید نہیں سمجھ میں آتی اگر حسین تبدیل 61 ہجری آخری سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نہ کہتے تو آج تک دنیا کے سارے مفسر، سارے فلسفی، کتابوں کے لکھنے والے یہ تلاش کرتے رہتے کہ توحید ہے کیا۔ حسین نے کہا میں ریگزار کربلا
आखिरी सजदा करके दुनिया को बताऊंगा कि देखो, जब तक करबला को नहीं समझोगे तब तक इनको नहीं समझ। लेकिन हमारे पास बिल्कुल इतना खुशी है और भी लगता है, इतना खुशी है कि हम इसको कभी भी नहीं, बस आपसे सिर्फ ये पता जैसा कि अल्लामा साहब तिलावत इमाम हुसैन ने की। अब जाहिर जब इमाम हुसैन के निजा से कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो ये बात आपकी सद तक ये बताइए अपने रास्ते को किस हद तक पहुंचाएंगे पैगाम कि ये सूरह कैफ की तिलावत की वजह क्या है। इमाम हुसैन और जब वालिदा के दिल की पौधे के दिल में पहुंच डाली, इसलिए कि हुसैन के दरवाजे पर कोई गैर तो आ ही नहीं सकता। इतना पाकीज़ा दरवाजा है हुसैन का कि जो आता है वो पहले तो शुरू होता है मगर आके अलैहिस्सलाम हो जाता है, फिर तो वहां पे कल्बी जैसा आ जाए और फिर आके कुर्बानी दे। और देखें तौहीद का जहां तक आपने बात की, तो इससे बड़ा तौहीद पे यकीन क्या होगा कि जब वहां कल्बी का सर फेंका है उस्मान की तरफ, तो उसने उठा के वापस भेज के कहा कि हम जो चीज आले मोहम्मद पे कुर्बान कर दें, सदका कर दें, वो हम वापस नहीं किया करें। इसका मकसद है कि अल्लाह ने मुंतखब किया। देखें ये करबला के 72 शहदा या 125 जितने भी, इनको अल्लाह ने चुना था करबला के लिए, अल्लाह ने इनको मुंतखब किया। आज भी हमारे जो हैं वो एक तलवार रखे हुए हैं, उनका ये नजरिया है कि हमारा कोई था उसने करबला में जाके इमाम ये नजरियात है उनके, वो तारीख में बहुत कुछ है और सारा ठीक नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि जो हुसैन के दरवाजे पे आया, हाँ, उसने पहले तौहीद को समझा, इसलिए कि हुसैन बकाए तौहीद थे और हुसैन ने साबित ही यही किया और ये कह के बताया। ये आखिरी बात क्या इमाम हुसैन ने मुझे पहचाना, जैसे आपने दुआ की, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन ने, सब कुछ तो खत्म हो गया, कह रहे पहचान अपने तारुफ करा रहे हैं, लेकिन तारुफ करा के कयामत तक बता रहे हैं कि जब जब तौहीद को समझने की जरूरत हो मेरे ये समझ लेना कि अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते जब तक मेरे पास। हुसैन का जवाब जिसके पास नहीं होगा, जैसे अहल की बात की ना, हुसैन का जवाब जिसके पास नहीं होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। हुसैन का जवाब किसके पास होगा जो हुसैन के रास्ते पे डट जाए। हुसैनियत का रास्ता, तौहीद का रास्ता क्या, डट जाओ, सर कटा तो झुकाओ नहीं, ये है करबला, यही तौहीद का मकसद है, यही हुसैन का मकसद। करबला और तौहीद एक जिस्म, हुसैन अल्लाह, हुसैन के नुमाइंदे, अल्लाह को जब जरूरत पड़ी कि मेरी तौहीद के वक्त आ गया है, दीन मोहम्मद को हलाल को हराम, अल्लाह ने कहा एक ही नुमाइंदा है जो सब कुछ लुटा देगा और उसके बाद भी कहेगा मालिक हर बात, जैसा कि शहजादे बहुत सी जैसे मौलाना ने फरमाया दुआएं मांगी अल्लाह की बारगाह और आखिरी दुआ मांगी, यानी इमाम हुसैन दुआओं के खजाना छोड़ के गए, सिर्फ सही पे कामयाब नहीं है। यानी तारीख में जब आप पढ़ेंगे इमाम हुसैन जहाँ जगह जगह दे रहे हैं, किसी की लाश उठा रहे हैं, ये टुप्पा रहमे से निकल रहे हैं, ये टुप्पा दुनिया को बताना ही था कि करबला तौहीद की इंसाइक्लोपीडिया। इमाम हुसैन
इधर वो बड़ी अजीम बहुत, और ऐसी कोई बात जाहिर है उसका कोई किसी किस्म का कोई भी कह सकते हो कुर्बानी के बाद कोई कुर्बानी ऐसी न पहले हुई थी न अब आएगा होगी। इमाम हुसैन ने तो अपना पूरा भरा कर दिया राह खुदा पे और के लिए तौहीद के लिए शरीयत के लिए दीन इलाही के लिए पूरा भरा कर के घर कुर्बान करने के अलावा माँ बहनों को कैद भी की गई, उनकी माँ बहनें कैद में दी रही, जिंदान में दी रही, और बहुत जाने में उनकी सब इमाम हुसैन ने बर्दाश्त किया। और सब तौहीद के लिए इमाम हुसैन ने सब पे अमल किया अल्लाह की चीज़ पे। अब मैं ये आपसे एक सवाल करना चाहिए कि अब तौहीद ने, क्योंकि इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया तौहीद, तौहीद में फिर इमाम हुसैन और इस घराने को क्या किया, थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। तो बहरहाल इमाम हुसैन ने एहसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन तौहीद के लिए बहुत कुछ, मैंने अपना सब दे दिया, अपना सब कुछ। तो अब तौहीद ने इस जिले में इमाम हुसैन और उस घराने को आले मोहम्मद, बिल्कुल बात नहीं। लेकिन तौहीद के लिए इमाम हुसैन ने सबसे, तो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी कि देखो जब तक मेरी तौहीद बाकी है तब तक हुसैन तुम्हारा जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ मेरी वहदानियत का जिक्र होगा वहाँ वहाँ हुसैन तुम्हारा जिक्र। जहाँ जहाँ अल्लाह अकबर की आवाज आएगी वहाँ वहाँ हुसैन की आवाज है। तो आज के दौर में ये आजाद, ये मातम, ये मजलिस, आप देख रहे हैं चारों तरफ सैलाब है, सैलाब में घिरे हुए इतने जुलूस निकलता है। अभी दुनिया को नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह ने इसका क्या किया हुसैन को, कि पानी में गिरे हुए सब कुछ लुट गया, कह रहे हमारे पास न घर है, न हमारे पास खाने को रोटी है, न हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हाथ में क्या है, कहते अब्बास का परचम। मैंने खुद देखा हुसैन का मातम करते हुए 9-9 फीट पानी में जा रहे, सब कुछ लुट गया, फिर भी हुसैन का जिक्र। ये पैगाम है दुनिया को कि दुनिया वालों आओ देखो, हुसैन ने तौहीद को बचाया था। आज पानी में, सैलाबों में, बारिशों में भी दुनिया कहती है सारे जल से धर्म भरम हो जाते हैं, दुनिया की माशियात तब्दील होती है, दुनिया के माशरे बदल जाते हैं, तहजीबें बदल जाती हैं, इनकलाब दुनिया भूल जाती है। कहाँ है रूस का इनकलाब, कहाँ है दुनिया के इनकलाब? अगर हुसैन जैसा इनकलाब आज क्यों फकीर पर चमक कर ये ऐलान कर रहा है कि मेरे मालिक जब तक तेरा जिक्र होगा तब तक हुसैन। और इसके अलावा जैसे कि तो इसमें ये भी तो बात है ना साहब कि तो अहले बैत के कितने लोगों के मन, सबके निशानात और वजूद को अल्लाह ने तौहीद से जिंदा रखा। आप करबला चले जाएं, सबके सबके मौके बने हुए, सबके हरम बने हुए, या ईरान चले जाएं या शाम चले जाएं, सबके मौजूद, यहाँ तक कि इस घराने के गुलामों के भी मकबरे और वो रोजे मौजूद है। लोग जा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन वो जो हजारों की तादाद में लश्कर हुसैनी में जो मारे यजीद के बलून, वो कहाँ है, जमीन का गए या आसमान का? ये तौहीद नहीं है। आप सवाल मेरी जवाब होता है कि साथ नहीं बदल मगर यारात ना महदूद हुसैन ने अपने नामहदूद यारात इस्तेमाल करके लेकिन खालिद ने कहा कि मेरे अख्तियारात को महदूद, तुमने एहसान किया, अब मैं इसकी जजा दूंगा और एहसान करूंगा। जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक हुसैन और हुसैन पहली बात दूसरी फलसफी को सब ने इस बात पर
हक्का के बिना अस्त, हक की बुनियाद ये है कि हुसैन इसी बात को इकबाल ने भी कह दिया, इसी बात को इकबाल ने कह दिया, हक की बुनियाद बिना इलाहा है हुसैन, यानी हक ने परवरदिगार ने तौहीद ये बता दिया कि आज से यानी 67 से अब जो पहचान है तौहीद और हुसैन शनाख्त हुसैन, अब जो हुसैन और हुसैनियत के साथ होगा वो तौहीदी होगा, जो इनका खालिक होगा। यानी अल्लाह के पास तौहीद थी वो हुसैन को, हिदायत थी वो हुसैन को, कुरान की तालीमात थी हुसैन को, उलूम कायनात थे हुसैन को। भाई अब शरीयत मेरी लेकिन पहचान तेरी, तौहीद मेरी शनाख्त से, इस्लाम मेरा लेकिन जो तेरे साथ होगा वो इस्लाम पे होगा। अब कयामत तक तमाम मकातिब खत्म, तमाम मज़ाहिब खत्म हो गए, अब एक ही मजहब रह गया हुसैनी। अब कोई कहे तौहीदी हूँ तो वो हुसैनी होगा, हुसैनी हो तो तौहीदी, कोई मैं मुसलमान हूँ तो हुसैनी होगा, कोई कहे मोमिन हूँ हुसैनी होगा। ये शनाख्त है, इससे कोई समझदार आता ये सब उनकी शख्सियत में इतना करबला का कोई गोशा अच्छा न रहा, फिर भी अब करबला पूरी तरह इंसानी कहना पड़ा यहाँ सिर्फ शहादत की अगर तफसील हो जाए, नहीं हुई अभी नहीं हुई, 61 डिग्री से लेके अब तक नहीं हुई, आया सिर्फ शहादत की अगर तफसील हो जाए, मुसलमानों का कितना हो जाए, शब्बीर हो जाए। बड़ी खूबसूरत दलीलों के साथ तौहीद और बड़े अच्छे पैगाम और बताते हैं कि करबला तौहीद और तौहीद करबला से जुदा तौहीद है, तौहीद से जुदा हुसैन की मौला हुसैन की कुर्बानी बहुत आज इन दिनों में जो और इसका बेहतरीन आ जाता है